بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ایڈوکیٹ محمد عمران بھٹی ہیئر۔ آج ایک رپورٹڈ ججمنٹ آپ سے شیئر کرنی ہے۔ یہ سی آر نمبر 285D آف 2020 ہے یہ، اور اس کی جو ڈیٹ آف ڈیسیجن ہے وہ ہے 20/8/2025، اور یہ ججمنٹ جو ہے نا اپروو فار رپورٹنگ ہے۔ آرڈر 17 جو ہے رول 3 اور ریسٹ ریگارڈا اور اس طرح کے پرنسپلس کے اوپر یہ مسٹر سید احسن رضا کاظمی جج صاحب ہیں، ان کی یہ ججمنٹ جو ہے نا اپروو فار رپورٹنگ ہے۔ تو اس کی سمری کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ کیس کا ٹائٹل، کیس نمبر، آنریبل ملتان بینچ کی یہ ججمنٹ ہے اور 20/8/2025 کا ڈیسیجن ہے۔ اب اس میں جو پروسیجرل جو ہسٹری ہے کہ پٹیشنر نے ایک سوٹ فائل کیا ریگارڈنگ اے میوٹیشن اینڈ ایموول پراپرٹی اگینسٹ ریسپونڈنٹ نمبر 1۔ ایشوز جو تھے وہ فریم ہو گئے تھے اور ریپیٹڈ اپرچونیٹیز ور گیون ٹو دا پٹیشنر ٹو پروڈیوس ایویڈنس، ٹھیک ہے۔ تو بار بار جو ہے ایویڈنس کے لیے کیس لگ رہا۔ آن 05/11/2015 the suit was dismissed under order 17 rule 3۔ تو یہ جو 5/11/2015 کو 17(3) کے تحت جو ہے ان کا جو رائٹ تھا، ان کا جو سوٹ تھا وہ ڈسمس ہوا، اور اس کی ریزن کیا تھی کہ انہوں نے ایویڈنس جو ہے کورٹ میں پروڈیوس نہیں کی۔ دیٹ ڈگری واز اپیلیبل بٹ نو اپیل واز فائلڈ اینڈ اٹ اٹینڈ فائنلٹی۔ تو یہ جو ڈگری تھی، ایوری ڈگری از اپیلیبل، تو یہ ڈگری جو اپیلیبل تھی اس کے خلاف اپیل انہوں نے فائل نہیں کی، تو یہ جو ہے نا فائنلٹی اٹینڈ کر گئی۔ بعد میں 9/4/2016 کو پٹیشنر نے دوبارہ جو ہے نا ایک فریش سوٹ جو ہے نا فائل کر دیا اسی سیم کاز آف ایکشن کے اوپر، اور اس دفعہ انہوں نے یہ چینج کیا کہ امپلیڈنگ سرٹن گورنمنٹ آفیشلس، تو کچھ گورنمنٹ آفیشلس کو جو ہے نا پارٹیز کے طور پہ انہوں نے ایڈ کیا اینڈ وٹنسز کے طور پہ۔ جو ڈیفینڈنٹ تھا ریزڈ این آبجیکشن انڈر آرڈر 7 رول 11 کی کلاس جو ڈی ہے سی پی سی کی، کہ پلیٹ جو ہے وہ بارڈ بائی لا ہے۔ یہ جو ہے انہوں نے سٹانس لیا، پلی لی، جو ڈیفینڈنٹ تھا یہ جو پلی انہوں نے ریز کی، تو اس کے اوپر ٹرائل کورٹ نے 20/12/2017 کو کیس ڈسمس کر دیا، اور اس کے خلاف ڈسٹرکٹ جج صاحب کے پاس جو ہے نا انہوں نے بھی اس فیصلے کو کیا کیا، اپیل میں اپیل رکھا۔ 16/1/2020 کا فیصلہ تھا ان کا۔ اب یہ سول ریویژن کی شکل میں آنریبل لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے سامنے آیا یہ معاملہ۔ تو ان جو پوائنٹ فار ڈٹرمنیشن تھے وہ یہ تھا کہ ویدر ڈسمسل انڈر آرڈر 17 رول 3 سی پی سی فار وانٹ آف ایویڈنس اماؤنٹس ٹو ڈیسیژن آن میرٹس۔ سیکنڈ جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ویدر دا سبسیکوینٹ سوٹ انوالونگ دا سیم پراپرٹی اینڈ میوٹیشن واز بارڈ بائی ریسٹ جوڈیکاڈا سیکشن 11 سی پی سی۔ اور تیسرا پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ ویدر امپلیڈنگ ایڈیشنل ریسپونڈنٹس اور وٹنسز کریٹڈ اے فریش کاز آف ایکشن۔ تو یہ 3 طرح کے جو پوائنٹ فار ڈٹرمنیشن تھے، اس کے اوپر آرگومنٹس کیے پٹیشنرز کے جو وکیل صاحب تھے، انہوں نے یہ پوائنٹ لیے کہ جو ڈسمسل آف ارلیئر سوٹ تھا وہ میرٹ کے اوپر نہیں تھا، اسی لیے سیکشن 11 جو سی پی سی کا ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو نیو پارٹیز ایڈ کی جاتی ہیں، لیٹر جو فائل کیا انہوں نے سوٹ، وہ فریش کاز آف ایکشن جو ہے نا وہ کریٹ کرتا ہے۔ اب جو ریسپونڈنٹس کی طرف سے جو سٹانس لیا گیا، انہوں نے کہا کہ جب ونس ایشوز واز فریمڈ اینڈ اپرچونیٹیز ٹو لیٹ ایویڈنس واز گیون، ڈسمسل انڈر آرڈر 17 رول 3 از اے ڈیسیژن آن میرٹس۔ تو کہا کہ جب ایشو فریم ہو جاتا ہے، شہادت کے لیے جو ہے ایویڈنس کے لیے جو اپرچونیٹیز دی گئیں، اور پھر 17(3) کے تحت جو سوٹ انہوں نے ڈسمس ہوا، تو یہ ڈیسیژن آن میرٹ سمجھا جاتا ہے، اور سبسیکوینٹ سوٹ جو ہے وہ آئیڈینٹیکل کاز آف ایکشن اور سیم پارٹیز کے درمیان، انہوں نے کہا کہ یہ جو ریسٹ جوڈیکاڈا ہے اس کے درمیان اس کی طرح اس پرنسپل سے یہ ہٹ ہو جاتا ہے، اور ایڈنگ مور پارٹیز ڈز ناٹ چینج دا سبسٹانس آف دا ڈسپیوٹ۔ تو یہ سٹانس بھی تھا کہ پارٹیز ایڈ کرنے سے کاز آف ایکشن جو ہے نا وہ جو ہے نا چینج نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے، سبسٹانس آف دا ڈسپیوٹ چینج نہیں ہو رہا۔ اب اس میں آنریبل کورٹ کی جو ریزننگ تھی وہ یہ تھا کہ آرڈر 17 رول 3 سی پی سی جو ہے وہ ڈسمسل ہے آفٹر فریمنگ آف ایشوز اینڈ گرانٹنگ chances to produce evidence amounts to a decision on merit. Remedy lies in appeal, not a fresh suit۔ تو آنریبل کورٹ کی یہ ریزننگ تھی کہ آرڈر 17 رول 3 اس کے تحت جب ایک دفعہ فریمنگ آف ایشوز کے بعد اور جب ایویڈنس پروڈیوس کرنے کے چانسز دیے جاتے ہیں اور ڈسمسل ہو جائے سوٹ، تو وہ ڈیسیژن آن میرٹ ہوتا ہے، اور اس کے خلاف ریمیڈی جو ہے وہ اپیل ہے، نہ کہ دوبارہ جو ہے نا فریش سوٹ فائل کرنا۔ اور دوسرا پوائنٹ کہ سیکشن 11 سی پی سی جو ہے، پہلے جو ارلیئر سوٹ تھا
فائل کیا گیا تھا، ڈیسائیڈ ہو گیا تھا آن میرٹ اینڈ لیٹر سوٹ ور آئیڈینٹیکل ان سبجیکٹ میٹر، تو ان کا سبجیکٹ میٹر جو ہے نا آئیڈینٹیکل ہے، سیم وہی میوٹیشن چیلنج تھا، وہی پراپرٹی تھی، کاز آف ایکشن بھی سیم ہے. سنس دا ارلیئر ڈگری اٹینڈ فائنلٹی، تو پہلی جو ڈگری تھی وہ فائنلٹی اٹینڈ کر گئی، اور جو بعد والا جو سوٹ ہے وہ بارڈ بائی لا ہے. تیسرا کہ اگر کوئی پارٹیز یا وٹنسز ایڈ کر دیے جائیں تو یہ ڈڈ ناٹ آلٹر دا نیچر آف دا وہ جو لسٹ ہے اور کریٹ اے نیو کاز آف ایکشن. ٹھیک ہے، تو نیو کاز آف ایکشن اس سے کریٹ نہیں ہوتا، نہ ہی سوٹ کی نیچر جو ہے نا چینج ہو جاتی ہے. آرڈر 7 رول 11 کی جو کلاس ڈی ہے CPC، وہ یہی کہتی ہے کہ a plaint can be rejected where it is barred by law. The bar was patent in this case. تو سیم یہی پرنسپل جو ہے نا وہ لائی کرتا تھا اس کیس کے اندر، جس طرح جو آرڈر 7 رول 11 کی کلاس ڈی کہتی ہے بارڈ بائی لا. تو اس میں جو پریسیڈنٹس تھی ریلائڈ آن کی وہ آپ کے سامنے ہیں. ڈیسیجن اس میں آنریبل کورٹ کا یہی تھا کہ وہ جو ڈسمسل انڈر آرڈر 17 رول 3 CPC ہے وہ ڈیسیجن آن میرٹ ہے، اور جو سبسیکوینٹ سوٹ کنسرننگ دا سیم پراپرٹی واز بارڈ بائی ریس جوڈیکاٹا سیکشن 11 کے تحت بار ہے وہ. اور ایڈیشن آف ریسپونڈنٹس یا وٹنسز ڈڈ ناٹ کریٹ اے فریش کاز آف ایکشن. اور ٹرائل اینڈ اپیلیٹ کورٹ رائٹلی ریجیکٹڈ دا پلینٹ انڈر آرڈر 7 رول 11 کلاس ڈی CPC. اور یہ جو سول ریویژن تھی ان لمنی جو ہے نا یہ ڈسمس ہوئی. تو یہ میں نے کہا دوستوں سے شیئر کر دوں. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو جو ہے لائک کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اور یہ آخر پہ آپ کو میں یہ جو اس کا لیگل پرنسپل جو ری افرمڈ ہوا وہ یہ بھی ہے کہ ڈسمسل آف سوٹ انڈر آرڈر 17 رول 3 CPC after framing of issue and granting opportunities to lead evidence amount to a decision on merits, a fresh suit on the same cause of action is barred under section 11 CPC, and impleading additional respondents cannot create it. سیم وہی جو پرنسپل تھا اس کو اسی پرنسپل کو جو ہے نا ری افرم کیا گیا. تھینک یو ویری مچ.